سینٹرل اسٹریٹ آف الماتے دوستوں، انتہائی خوبصورت، بہت صاف ستھری اور گرینری کے ساتھ گھری ہوئی یہ اسٹریٹ جو ہے، اس کی ابتدا ایک پارک سے ہوتی ہے اور اینڈ بھی دونوں طرف سے پارک ہی ہے۔ یہاں پہ آپ جب گھر سے نکل کے ٹریول کر کے یہاں پہ آتے ہیں تو بیسیکلی یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ریلیکس کریں، بیٹھیں، انجوائے کریں، ریفریش ہوں، اور آپ کی جو کوئی چھوٹی موٹی تیاری کرنی ہے وہ بیٹھ کے یہاں پہ کریں۔ بہت ہی زبردست موسم ہے۔ امیجن کر لیں کہ جون جولائی کے مہینے میں اس وقت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تازگی کی اور فریشنس کی بہار جو ہے وہ آپ کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کی باڈی کے اندر انرجی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جمع ہو رہی ہے، آپ ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور دور دور تک بھی کسی تھکاوٹ کا، کسی کمزوری کا احساس جو ہے وہ نہیں ہے۔ شاید ان لوگوں کے صحت مند ہونے کا، خوبصورت ہونے کا اور ایکٹیو ہونے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ان کا جو موسم ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ ڈیفینیٹلی سردیوں کے اندر یہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ مائنس میں بہت عرصہ تک ٹمپریچر رہتا ہے، لیکن گرمی کا جو موسم ہوتا ہے وہ ان کے لیے ایک امید کی بہار لے کے آتا ہے، خوشی لے کے آتا ہے، اینڈ دے انجوائے فلی آل آف دوز فیملی ایکٹیویٹیز آر پرفارمڈ ڈیورنگ دس سیزن۔ اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا ہے، کوئی پلاننگ کرنی ہے، کوئی گیم کھیلنی ہے، کوئی ٹائم اسپیئر کرنا اپنے ساتھ، ٹائم شیئر کرنا ہے، کوئی دکھ سکھ بانٹنا ہے اپنا، تو یہ بہترین جگہ ہے جہاں پہ آ کے یہ لوگ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد سفر شروع ہوتا ہے جی سینٹرل اسٹریٹ کا۔ بہت لمبی ہے، تقریباً 1.5 کلومیٹر کے قریب یہ لمبی اسٹریٹ ہے۔ بہت اچھے طریقے سے اس کو تیار کیا گیا ہے، ٹائل ورک کے ساتھ، ہائیجینک، نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ ہے، اور پوری اسٹریٹ کے ساتھ اسٹیٹ آف دی آرٹ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آرٹسٹک ٹچ دے کے کیفیز، ریسٹورنٹس اور بارز جو ہیں، ان کی ہیوج ورائٹی جو ہے وہ موجود ہے یہاں پہ۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق، تھوڑے پیسے ہیں تو تھوڑے خرچ کر کے بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں، زیادہ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی خرچ کر لیں۔ لیکن یہاں کی جو سب سے خوبصورت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کھانا باہر بیٹھ کے جو انہوں نے روڈ کے ساتھ سیٹنگ کی ہوتی ہے وہاں پہ کھائیں، تو آپ نہ صرف یہ کہ آتے جاتے لوگوں کو بھی آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بلکہ پورا جو الماتے کا کلچر ہے، جو رہنے سہنے کا سٹائل ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہیں سے ہی گزر کے لوگ اپنے جاب پہ بھی جاتے ہیں، کام پہ بھی جاتے ہیں، اور باقی جو مصروفیات زندگی کی ہیں وہ بھی ایک یہاں سے کراس کرتے ہوئے، گزرتے ہوئے وہ جاتے ہیں۔ خوش و خرم، کوئی پریشانی نہیں، بالکل آرام سے پبلک ٹرانسپورٹ سے اترتے ہیں، ایک اسٹریٹ سے پوری اسٹریٹ کراس کر کے جب دوسری طرف جائیں گے تو وہاں پہ بھی پبلک ٹرانسپورٹ مل جائے گی۔ اپنے گھر تک پوری ڈیسٹینیشن جو ہے وہاں تک آرام کے ساتھ جو ہے وہ بس پہ بیٹھ کے جائیں گے، اور کسی قسم کی یہ پریشانی نہیں ہے۔ پھر اتنا کھلا ڈولا انوائرمنٹ ہے دوستوں کے پبلک نہ ہونے کے برابر ہے، اور ایریاز جو ہیں وہ بہت کھلے ہیں، اور اس وجہ سے یہ ایک ڈریمی سا جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو فیل ہوتا ہے۔ افورڈیبلٹی بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس جو اسٹریٹ ہے اس کے اندر دنیا جہان کے کھانے جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں، اور سارے کے سارے جو کھانے ہیں ڈیفینیٹلی کھانے کچھ مہنگے بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق، آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کے ذائقے کے مطابق ہر وہ چیز ہے جو کہ آپ کی پاکٹ اجازت دے سکتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہاں پہ سارے دوست احباب جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ویکینڈ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ جتنے قریبی رشتہ دار یا ریلیٹیوز ہیں وہ بھی عام طور پہ ایسی جگہ پہ جانا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ ایک واک ہو جاتی ہے اگر آپ کے پاس پاکٹ اسٹرانگ نہیں ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ
کچھ کھانا نہیں چاہتے یا کوئی اور چیز انجوائے نہیں کرنا چاہتے تو نو پرابلم، آپ جسٹ ایک واک کر لیں اس اسٹریٹ کے اندر سے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے فریش ہو جاتے ہیں، کتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کتنے انرجیٹک جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ لش گرین انوائرمنٹ کے اندر اتنا صاف ستھرا ماحول جو ہے وہ انسان کو اس کی نہ صرف استھیٹک سینس جو ہے اس کو کئی گنا انکریز کرتا ہے، بلکہ اس کی جو ابیلٹیز ہیں، اس کی جو صلاحیتیں ہیں اور اس کا جو پوٹینشیل ہے ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے وہ بھی کئی گنا زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، پیشن بڑھ جاتا ہے لائف گزارنے کا، ایکٹیو رہنے کا اور ڈائنمک رہنے کا جو پیشن ہے دوستو وہ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے۔ یہیں پہ ہی ایک سرے پہ آپ کو قزاق نیشنل اوپیرا ملے گا، بالٹ تھیٹر بھی یہاں پہ موجود ہے ایک سائڈ پہ، اور ایک سرے سے نکلیں تو دوسرے سرے تک پوری کی پوری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ ہر انسان جو ہے خوش و خرم اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، کوئی گپے لگا رہے ہیں، کچھ کھا پی رہے ہیں اور ایک لائف کا، ایک پرسکون لائف کا، ایک خوبصورت لائف کا، ایک بیلنسڈ لائف کا آپ کو نظارہ دیکھنے کو یہاں پہ ملتا ہے۔ ساتھ ہی کچھ فاصلے پہ میوزیکل میوزیم ہے یہاں پہ، جہاں پہ بے شمار انوویٹیو قسم کے میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آرٹ ورک جو ہے، جو پینٹرز ہیں وہ اپنی پینٹنگ کرتے ہیں اور اس روڈ کے ساتھ ساتھ ان کو ڈسپلے کر دیتے ہیں۔ بڑی ہی خوبصورت چھوٹی چھوٹی پینٹنگ، عام طور پہ افورڈیبل ہی ہیں، ظاہر بارگیننگ کرنی پڑتی ہے اور آپ تو بارگیننگ کریں تو آپ کو ریزنیبل پرائس پہ یہ پیس جو ہے وہ آرٹ کا مل جاتا ہے۔ گفٹ کے طور پہ آپ اپنے کسی دوست کو دینا چاہیں، اپنے لیے لے جانا چاہیں کہ یاد رہتی ہے، اور ایک شاہکار کے طور پہ آپ اس کو ساری زندگی بھی سنبھال کے رکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کا کلچر ہے پھولوں کا کلچر ہے ان لوگوں کا، لینا دینا، اسی طرح یہ جو گفٹ ہوتے ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، پریزنٹ کرنا کسی کو کسی بھی ایونٹ کے اوپر جو ہے، یہ قزاق کلچر کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے۔ اسی لیے آپ کو جو گفٹس جو ہیں وہ یہاں پہ ملیں گے اس میں ہیوج ورائٹی جو ہے وہ ملے گی۔ کچھ پہ ہسٹوریکل ایونٹس ڈپکٹڈ ہیں، کچھ فوک بیک گراؤنڈ کی جو انفارمیشن ہے وہ ڈپکٹ کی گئی ہے، کسی جگہ پہ میوزیکل سمبل جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، اور اس طرح یہ ایک بڑا اچھا، بہت ہی خوبصورت نظارہ جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگرچہ سارا دن مصروفیت کے ساتھ گزرتا ہے، لوگ بڑا اچھا اور بڑے ڈائنامک انداز میں سارا گزارتے ہیں، لیکن جو ہی شام قریب آتی ہے، ایک طرف اسٹریٹ کے اندر جو وینڈرز ہیں، جو چیز بیچنے والے ہیں، ان کی گہما گہمی کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے، چیزیں ان سے سستی مل جاتی ہیں، نہ صرف سستی ملتی ہیں بلکہ ایسی ورائٹی کی چیزیں ملتی ہیں جو کہ ہو سکتا ہے آپ کو اپر اینڈ جو ہوٹلز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، بارز ہیں، وہاں پہ وہ چیز آپ کو نہ ملے۔ آپ وہ چیز لیں، ہاتھ میں پکڑیں، آپ کھاتے جائیں، پیتے جائیں، چلتے جائیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے واقع ہی آپ کسی پیراڈائز میں آ گئے ہیں، اور انجوائمنٹ کی انتہا ہے، ایکسائٹمنٹ کی انتہا ہے، جو صرف فیل کی جا سکتی ہے، جو کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اسی اسٹریٹ میں ہی آپ کو ڈفرینٹ جو پرفارمرز ہیں، جو میوزک کے بینڈز ہیں چھوٹے چھوٹے، یا کوئی ایروبک ایکسرسائزز ہیں، یا جو پینٹر ہیں، یا آپ کی اسکیچنگ کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ بڑی ہی تعداد میں آپ کو یہاں پہ ملیں گے۔ آپ کچھ دیر کے لیے کھڑے ہوں، آبزرو کریں، دیکھیں، انجوائے کریں، اور آپ محسوس کریں گے کہ ایسا علاقہ، ایسی جگہ جہاں پہ بہت تھوڑے لوگ ہوں لیکن بہت صاف ستھرا، بڑا کھلا ڈلا ایریا جو ہے وہ موجود ہو، تو لائف جو ہے وہ کتنی ہی دائیں بائیں مصروف کیوں نہ ہو، لیکن اس کا آزادی کا جو پہلو ہے وہ یہاں پہ آ کے، ریلیکسیشن کا پہلو آ کے یہاں پہ آپ کو بہت شدت کے ساتھ اس کا
احساس جو ہے وہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی جاب سے اس سراؤنڈنگ ایریا کے اندر بینکس اور باقی آفسز جو ہیں ان کا کافی نیٹ ورک ہے، ظاہر ہے سینٹرل شہر ہونے کی وجہ سے، تو وہ پھر واپسی پہ جاتے ہوئے یا کام پہ آتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ اس اسٹریٹ کو ٹچ لگا کے جایا جائے، تاکہ جتنے بھی آپ فریش ہو سکتے ہیں آپ اپنے کام پہ جانے سے پہلے یا کام سے واپسی پہ آپ جتنا بھی انجوائے کر سکتے ہیں، ریلیکس کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہوئے جائیں۔ لوگ بہت ہی مہذب انداز میں، بڑے ہی ڈیسنٹ انداز میں، کول انداز میں دے ویلکم یو، اور ناٹ اونلی انجوائے دیم سیلز، بٹ آپ کو یہ کہا جاتا ہے جی آپ بیٹھیں ان کے ساتھ شیئر کریں، گپ شپ لگائیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ گپ شپ لگائیں اور ان کے ساتھ شیئر کریں، دیکھیں کہ کیا ان کی زندگی کی مصروفیات کس طرح کی ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں، کس طرح کی پلاننگ انہوں نے زندگی میں کی ہوئی ہے۔ یہ ایکسکلوسیولی پبلک پلیس ہے، یہاں پہ ہر وہ فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ عام پبلک کو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو ایک کنڈینسڈ پلیس ایسی مل جاتی ہے جہاں پہ آپ کو ہر طرح کی کلچرل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پرفارم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نہ صرف یہاں پہ آپ کو ہسٹوریکل آرکیٹیکچر آئے گا نظر ملے گا، بلکہ آپ کو ٹریڈیشنز اور ان کی جو کسٹمز ہیں، ان کی جو احساسات ہیں زندگی کے، وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو ملیں گے۔ چلیں جی، لیسن 4 جو ہے، رشین لیسن 4 شروع کرتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ جو کویشچن ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ واٹ از دس والا ہوتا ہے، تو پارٹ 1 یعنی کویشچن 1، شتو ایتا، اینڈ اٹس آنسر از ایتا پارک۔ نان لیونگ بینگ کے لیے ہم اس کو شتو کو یوز کرتے ہیں۔ اب یہ کچھ ورڈز ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں اور اسی طرح کے خود اپنے ذہن کے اندر سینٹینسز بنائیں۔ میں ورڈز ریپیٹ کرتا ہوں: دریوا، ڈوم، زدانیے، ڈویر، اوکنا، ریسوانیے، میموگیو، یہ میموریل نہیں پڑھنا، میموگیو پڑھنا آپ نے اس کو، اینڈ سو باقی بھی جو ہیں۔ اسی طرح جو پارٹ 2 ہے اس کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے کتو ایتا، یعنی کہ آپ کسی لیونگ بینگ کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جس طرح کتو ایتا ہے اس کا آنسر لکھا گیا ہے نیچے، ایتا آندری، آندری از اے نیم آف پرسن۔ اب یہ کچھ ورڈز ہیں، آپ اسی طرح ان کے سینٹینسز بنا سکتے ہیں، جس سے آفیشینٹ، منیجر، پریزیڈینٹ، چلاوک، خدوزنک، برات، لوچنک، سولدات، آفیشینٹ۔ یہ الفاظ ہیں، ان کے ساتھ آپ خود سینٹینسز بنائیں اور نیکسٹ لیکچر کے اندر پھر ہم اسی ہی طرح کے اور بیسک سینٹینسز جو ہیں ورڈز کے ساتھ بنائیں گے۔